بھارتی حکومت بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 یعنی گریٹ 20 ممالک کے ٹورزم گروپ کا اجلاس وہاں پہ اس کا انعقاد کروا رہی ہے، اور اس حوالے سے تقریباً کم و بیش 2 مہینے سے زیادہ بہت ساری ڈیولپمنٹس اس کانفرنس سے متعلق ہو رہی ہیں۔ ہندوستان کا دعویٰ ہے کہ مقبوضہ کشمیر اب اس کا پارٹ ہے۔ اس وقت کشمیر کو بھارت اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے چند روز پہلے گوا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے موقع پہ ایک پریس کانفرنس میں یہ واضح کر دیا تھا کہ کشمیر بھارت کا حصہ تھا، حصہ ہے اور حصہ رہے گا، اور اس حوالے سے اگر کسی کی غلط فہمی ہے تو وہ غلط فہمی آپ کو دور کر لینی چاہیے۔ دنیا چاند پر چلی گئی ہے، اب میں بات کروں گا تو مجھے غدار ٹھہرا دیا جائے گا، اب میں بات کروں گا تو مجھے کہہ دیا جائے گا کہ میں وطن دشمن ہوں۔ انڈیا نے، بھارت نے، ہمارے پڑوسی ملک نے اب وہ 2000 روپے کے جو نوٹس ہیں، کرنسی نوٹ، ان کو کینسل کر رہے ہیں تاکہ جو بلیک اکانومی کا خاتمہ ہو، بینک کے ریزروز میں اضافہ ہو رہا ہو، اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ لوگ رشوت دینا، ہولڈنگ کرنا روپے کی، وہ بند کریں۔ آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ بلیک اکانومی کا یا انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا سائز تقریباً دگنا اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ریئل اکانومی کا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے یہ 5000 کے نوٹ ختم ہونا چاہیے؟ آپ دیکھیں پاؤنڈ، آپ کو 50 پاؤنڈ سے بڑے کوئی رقم نہیں ملتی ہے، تو دنیا بھر میں بڑے نوٹ اب نہیں چل رہے۔ جی دیکھیں عامر ضیاء صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو بیئرر بانڈ میں نے ختم کروایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو بیئرر پرائز بانڈ میں نے ختم کروایا تھا، اور آپ کو یاد ہو تو میں نے پاکستان میں مہم چلائی تھی کہ 5000 کا روپیہ بند کیا جائے۔ میری اگر آپ 2021 سے 22 کی دیکھیں، میں نے پوری ایک موومنٹ چلائی تھی 5000 روپے کے بند کرنے کے لیے، اور میں انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی یہ کہتا ہوں کہ اس مہم میں ان کو چھوڑ دیں جو ٹیکس چور ہیں، کسی بھی پاکستان کے پڑھے لکھے آدمی نے اس وقت میری سپورٹ نہیں کی۔ میرا مسئلہ یہ ہے تھوڑا سا کہ میں ذرا بات تھوڑی پہلے کہہ دیتا ہوں، ان کو تھوڑی بعد میں سمجھ آ جاتی ہے۔ پاکستانی میں جنرلی لوگ تھوڑے سلو ہو گئے ہیں۔ انڈیا جسے آپ اپنا دشمن ملک گردانتے ہیں، انڈیا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایپل کا جو ہے وہ سٹور کھل گیا، انڈیا میں مرسڈیز مقامی طور پر تیار ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں ہم آج بھی چارپائی تک خود نہیں بنا پا رہے، خود نہیں بنا پا رہے۔ اب اگر آپ بات کرو تو غدار ہو، اب آپ دیش دروہ کے مرتکب ہو رہے ہو۔ مسائل ہمارے: عمران خان، شہباز شریف کو نیب سے بریت۔ مسائل ہمارے کیا؟ عمران خان کے ٹولے کو کس طرح سے کنٹرول کریں۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا خیال کسی کو نہیں آ رہا۔ ہمارے اپنے ملک میں آٹوموبائل سیکٹر کا جو حال ہے، وہ جگہ، وہ ملک جہاں ڈکٹیٹرشپ میں، دور آمریت میں 3 شفٹوں میں گاڑیاں بنا کرتی تھیں، اب وہاں ایک شفٹ میں بمشکل تمام گاڑیاں بن پاتی ہیں، اور جس قسم کی گاڑیاں ہمارے یہاں بن رہی ہیں میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ایک بات بڑی واضح ہے، دنیا بھر کے اقتصادی مفادات اور اسٹریٹجک تعلقات اور پارٹنرشپس اس وقت وہ کاؤنٹ کرتی ہیں، اور G20 کے یعنی جو 20 بڑے ممالک ہیں ان سب نے اپنے اقتصادی مفادات اور جو اسٹریٹجک الائنسز یا پارٹنرشپس ہیں ان کو مقدم سمجھا ہے۔ وقتی طور پہ چین اور ترکی نے اس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے اس سے پہلے بھارت ہی میں 2 اور ورکنگ گروپوں کا اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ چین کا یہ کہنا ہے کہ متنازع علاقے میں اس قسم کی میٹنگ کی وہ مخالفت کرتے ہیں، اور غالباً یہ جواب تھا ڈاکٹر جے شنکر کے اس بیان کا جس میں انہوں نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ متنازع علاقوں میں ترقیاتی کام اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور ان کا واضح اشارہ گلگت بلتستان کی طرف تھا کہ کس طرح وہاں پہ چائنا اکنامک کوریڈور کے تحت کچھ کام چل رہے ہیں، وہاں پہ ڈیم بھی بن رہا ہے، بھاشا داسو ڈیم ہے۔ تو 2 باتیں بالکل ابھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اجلاس 2 دن کا ہے، 22، 23، 24 کو یہ اجلاس ہونا ہے سری نگر میں۔ ایک غیر معمولی سیکیورٹی اقدامات کیے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کے، کشمیریوں کے مطابق سری نگر کو خاص طور پہ جھیل
دل کے آس پاس کے علاقے کو ایک سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے، خصوصی کمانڈوز تعینات کیے گئے ہیں، اور بھارتی حکومت کشمیر کو اب ایک سیاحتی مرکز کے طور پہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور یہ ٹورزم کی کانفرنس کروا کر وہ دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات نارمل ہیں، اور دنیا کے لیے اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے مقبوضہ کشمیر کی وادی اوپن ہے۔ کیونکہ اس وقت بھارت کے اندر اپوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے اور وہاں پہ میڈیا جو ہے انڈر پریشر ہونے کی وجہ سے، اور زیادہ تر میڈیا یہاں تو نریندر مودی صاحب کے دوستوں نے خرید لیا یا وہ بی جے پی کے انڈر پریشر ہے، سو لہٰذا وہ وہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ سو جو کشمیر میں ہوا کہ پہلے انہوں نے 35A 370A انہوں نے اس کو ریووک کر دیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ پاکستان تو نارملی جو ہے وہ OIC ممالک کے فورن منسٹرز کا اجلاس بھی نہیں بلا سکا، تو کیوں نہ ہم اس کو مزید نارملائز کریں۔ تو انہوں نے سوچا کہ G20 کی ہم جو ہے وہ ایک ٹورزم کی کانفرنس یہاں پہ رکھ دیں اور بتائیں کہ G20 کے ممالک کو کہ یہ تو ہماری ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اور ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ بے شک وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹورزم ہے، آئے یہاں پہ نارملائز ہے، آئیں آ کے رہیں، انجوائے کریں۔ سو دنیا کو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں G20 کے ذریعے 20 ممالک کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ جو G20 میں ایٹ لیسٹ جو مسلم ممالک تھے، جس میں جو ٹرکی ہے، انڈونیشیا ہے، سعودی عربیہ ہے، بالکل ان کو تو کم از کم بولنا چاہیے تھا۔ اور میں چائنا تو بولا، اور چائنا تو پھر وہ دیکھیں نا دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ہم بڑا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ چائنیز کو، بٹ the question is کہ چائنا نے حق ادا کر دیا۔ مجھے نہیں سمجھ کہ پاکستان کی فورن پالیسی کیا ہے، اور ہم کیوں مسلم دنیا کو اپنا موقف نہیں دے سکے، یا کیوں ان کو نہیں بتا سکے جن کو ہم 75 سال سے بتا رہے ہیں کہ کشمیر کی کیا اہمیت، اور ان کو پتہ ہے۔ اور لیکن آج لگتا یہ ہے کہ یہ یک طرفہ چیز ہے، یا تو بھارت نے اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ اور اکنامک کلاؤڈ اتنا زیادہ اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے، اور وہ ممالک سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس پاکستان کو جو ہے وہ اس طرح نہیں لینا جس طرح ماضی میں لے رہے تھے۔ سو the question is کہ پرائم منسٹر مودی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جی کشمیر ایک نارمل جگہ ہے،